ویلکم بیک۔ اس وقت بلدیاتی انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے۔ 15 جنوری کہا گیا ہے کہ اب انتخابات ہو جائیں گے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی ہو یا تحریک انصاف ہو، اس سے سب سے زیادہ اخراجات کیے ہیں، یہ کہنا ہے متحدہ قومی موومنٹ کا۔ اور وہ کہتے بھی رہے کہ جناب ان کی جتنی بھی انویسٹمنٹ تھی شاید وہ ختم ہو رہی ہے، اسی وجہ سے وہ زیادہ پریشان ہیں۔ کامران بھائی، کیا انویسٹمنٹ کے ہی معاملات تھے یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان میں سے کامیاب زیادہ وہ لوگ ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ قتل جو ہے وہ اس قسم کی کوئی وہ نہیں ہے۔ اب جس نے اربوں روپے خرچ کر دی اپنی پبلسٹی پر، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے شہر کو کس طرح سے جو ہے وہ پچھلے دنوں رنگین کر دیا گیا تھا اربوں روپے خرچ کر کے۔ ظاہر ہے وہ زیادہ سیخ پائے ہیں، ان کو جائز اور ناجائز کی وہ بات نہیں کر رہے، وہ حق و انصاف کی بات نہیں کر رہے، وہ غیر جانبدارانہ انتخابات کی جانبدارانہ حلقہ بندیوں کی بات نہیں کر رہے۔ بس الیکشن ہو جائیں، بس الیکشن ہو جائیں اور ہم خرید شروع کر دیں لوگوں کو، اور پیسوں کے ذریعے جو ہے وہ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر ایک کاؤنسلر کو جو ٹکٹ دیا تھا جماعت اسلامی کی آپ بات کر رہے ہیں، ان کو 10-10 لاکھ روپے دے کر جو ہے وہ جو لوگ نہیں لے رہے تھے ٹکٹ جماعت اسلامی کا، 10-10 لاکھ روپے آفر کیا گیا ہے۔ ایسے وٹنس میں آپ کو کر دوں، بلدیہ ٹاؤن میں بہت ساری مثالیں ایسی موجود ہیں۔ کئی ایک لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ اس طرح ایسی حرکات جو ہے وہ کی جا رہی ہیں، تو لوگوں نے ان کو سختی کے ساتھ جو ہے وہ منع کیا، ان کو امیدواران نہیں مل رہے تھے۔ جیسے تیسے کر کے ظاہر ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ ایک طرح کا نہیں، ان کو تیسے کر کے جو ہے وہ مختلف جگہوں پر چند ایک لوگ جو ہے وہ پیسوں کے عوض ملے، اور ظاہر ہے کہ جب وہ پیسے ڈوبتے نظر آئیں گے نہیں ہو رہا، اور الیکشن اگر شفاف ہو گیا، ان کا جو بنیادی مطالبہ ہے شفاف حلقہ بندیاں اگر یہ ہو گئی تو پھر ہماری تو دال نہیں گلنی، ہمیں تو چند ایک سیٹ بھی جو یہ اپنے علاقے سے نہیں جیت سکتے۔ حافظ نعیم صاحب جس علاقے میں رہتے ہیں اس یوسی کو میرے خیال سے جو ہے وہ وہاں سے کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ دیگر شہر کو فتح کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلی کے خواب میں چھیچڑے کے مترادف ہے، اور ایک کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی جو میرے خیال سے وہ سوٹ کرتی ہے۔ چلے اچھا کامران بھائی، آپ کے پاس واپس آ رہا ہوں آپ کے پاس۔ طاہر، اس وقت جو الیکشن کے بلدیاتی انتخابات ہیں بہت زیادہ ضروری ہیں، عام آدمی جو ہے اس کے مسائل وہیں پہ حل ہوں گے۔ سر، بلدیاتی انتخابات ہوتے نہیں ہیں، ہو رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کی کچھ دھینگا مشتی نظر آتی ہے۔ سر، کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ؟ سر، میرا کہنا تو سب سے پہلے متحدہ والے ہمارے بھائی جو ہیں ان کو میں یہ کہوں گا، ان کے تو وہ ایک اتفاق سے میں کسی زبان میں سنگنگ کرتا تو ایک گانا تھا کہ یہ میل خوشبو اور ہوا کا میل، یہ بچھڑنا اور یہ میل خوشبو اور ہوا کا میل، تو وہ والا حساب ہے۔ ان کے ساتھ یہ بتائیں کس سے شکوہ کر رہے ہیں، کس نے ان کو دیوار میں لگایا؟ جناب علی خود یہ اتحادی ہیں، اس پوری 13 جماعتی اتحاد کے ساتھ ان کا اتحاد ہے، اور سینٹرل گورنمنٹ میں ان کی گورنر ان کا لگ گیا ہے۔ ان کو کیا ریزرویشن ہے ایسی جس سے کوئی خطرہ ہو رہا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کو دیوار سے لگا دیا جائے گا؟ متحدہ قومی موومنٹ کو دیوار سے نہیں لگایا جائے گا، متحدہ قومی موومنٹ کو چاہیے نوشتہ دیوار پڑے کہ اس نے پچھلے 3.5 سال میں، آج وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو ایسا ہے ویسا ہے۔ آپ ابھی 7 مہینے پہلے تک آپ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، 7 مہینے پہلے آپ کے آئی ٹی منسٹر تھے، اس کے اندر 7 مہینے پہلے ڈاکٹر فروغ نسیم وہاں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تو کلچر نہیں رہا، کبھی بھی یہاں اس طرح کا کلچر نہیں رہا کہ وہ 7 مہینے رہتے تھے۔ ابھی تو میرا خیال ہے ان کی جو آپس میں ملتے تھے نا وہ خوشبو بھی ختم نہیں ہوئی ہوگی۔ تو کس چیز سے شکوہ کر رہے ہیں؟ بات یہ ایک ہیلتھی کمپٹیشن کریں۔ آپ نے جو کیا ہے، میں اگر سارے سال میں پڑھتا ہوں تو جو 3 آورس ہوتے ہیں میرے ایگزام کے، میں اس میں لکھوں گا۔ اگر میں سارے سال نہیں پڑھتا اور 3 آورس میں نہیں لکھتا، میں یہ کہوں گا یہ پرچہ مشکل تھا، نہیں مجھے تو فیل کر دیا زبردستی۔ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ متحدہ قومی موومنٹ کو چاہیے وہ اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو بحال کرے، ورنہ آنے والے دیکھیں، آپ یہ بتائیں زرداری صاحب نے عزیز آباد میں جا کے کیا کہا تھا کہ جناب آپ کے بچے ہمارے بچے مل کے چلیں گے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے چھوڑ دیا ان کو، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے پیپلز پارٹی سے بھی اتحاد کر لیا۔ تو بھائی اس کے بعد اسی پیپلز پارٹی نے اپنے بلدیاتی جب ترامیم کی تو ان کو چراغپا کر دیا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب وہ ترامیم واپس لیں۔ میں نے تو سنا تھا جو اتحاد ہوا تھا رات کو 3 بجے اچانک اتحاد ہوا تھا، اس میں طے ہوا تھا کہ بلدیاتی ترامیم جو بھی ہیں واپس دی جائیں گی۔ تو آپ کم سے کم بات تو کریں ان سے کہ جناب کیا ہوا تیرا وعدہ۔ بالکل یہ بات پوچھنی چاہیے۔ ارسلان، اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ وہ بلدیاتی انتخابات چاہتے تو ہیں، لیکن جس طرح سے ہو رہے ہیں حلقہ بندیوں کے معاملات ہوں یا جو بھی معاملات ہیں اس طرف بات نہیں جا پا رہی۔ کیا آپ کو کیا کہیں گے، کیا ہوا تیرا وعدہ جو ابھی کہا انہوں نے؟ کیا ہوا؟ صاف سی بات ہے، انجوائے آپ کر رہے ہیں اپنی منسٹریز، وہ کہہ رہا ہے جی مجھے منسٹر کیوں ہٹا دیا، وہ اگلے کی باری، اگلا وہ بن رہا ہے۔
ایک سیکٹر انچارج اور ایک یونٹ انچارج ایسے نہیں بنتا تھا متحدہ اقوام موومنٹ. یا تو مشیران بنائے جا رہے ہیں وزیر اعظم کے, جو پیسے خرچ کر رہا ہے, ٹکٹ خرچ کر رہا ہے, ہوٹل دلوا رہا ہے بھائی. تو یہ مطلب پارٹی کا یہ اب وہ ہے کیا اسٹینڈرڈ. یہ نہ وہ پارٹی رہی ہے, یہ مفاد کی پارٹی بن گئی ہے. مہاجر چورن بیچ رہے ہیں, اب وہ اتنا نہیں بکتا. ہر کوئی پڑھا لکھا باشعور ہے تو کچھ کر کے دکھانا ہوگا. ابھی کامران چسوری صاحب کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. وہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, لیکن وہ پروگرامز میں ایکٹیو نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے. ابھی وہ کہا ہے کہ سول ہاسپٹل کو بنائیں گے بڑا عالیشان ہاسپٹل, دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. ابھی تو آئے, میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا. لیکن آپ گورنر صاحب کے بارے میں بھی دیکھیں. ایک صحافی کو میں سن رہا تھا, اسد نام ہے کیا ہے, وہ کہہ رہے تھے یہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں. تو پھر ایسی باتیں بنتی ہیں تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں. اچھا کامران بھائی, اس وقت جو سارا معاملہ آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے اس کو تو اس وقت وفاق میں بھی بیٹھی ہوئی ہے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں, گورنر بھی آپ کا ہے اور اس وقت سینیٹرز کے لیے بھی آپ نام دے چکے ہیں. تو جناب جب یہ سارے معاملات چل رہے ہیں صحیح, تو بلدیاتی انتخابات کے معاملات بھی حل ہو جانے چاہیے تھے, کیوں نہیں ہو رہے؟ دیکھیے مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے. جی جی ٹھیک ہے. نمبر 1, جو اس سے پہلے میرے بھائی کو میں نے سنا کہ یہ فلاں عمران کے ساتھ جو ہے وہ عمران نیازی کی کامنٹ میں تھے, بالکل تھے جی. اور میرے خیال سے یہ کچھ جائز نہیں ہے. یہ ہمارا جمہوری اور آئینی اور قانونی حق ہے. ہم جو مینڈیٹ جو بھی تھا جس طرح سے چھینا گیا یہ سب کے سامنے ہے, آر ٹی ایس کا جو کارنامہ تھا. لیکن جمہوریت کے استحکام کے لیے پاکستان جیسے ملک میں جو کہ جبکہ یہاں پر جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ اور جمہوری نظام جو ہے وہ ہچکولے لے کر ہی چلتا رہا, اس کے استحکام کے لیے اگر کسی پارٹی کو سپورٹ کی جائے اور پھر اس سے بڑھ کر اپنے ورکرز کے لیے, اپنے سپورٹرز کے لیے, اپنے ووٹرز کے لیے, اپنے کارکنان کے لیے, اپنے ہمدردوں کے لیے اگر کچھ بہتری کی کہیں سے امید ہو, کہیں سے کوئی امید کی کوئی کرن نظر آئے کہ جی یہاں سے جو ہے وہ کچھ چانس ہے, کچھ بہتری شہر کی بہتری کے لیے, کوئی شہر کی کوئی انفراسٹرکچر بہتر ہو جائے گا, کوئی پانی کے مسائل حل ہو جائیں گے, کوئی سیوریج کا معاملہ حل ہو جائے گا, کچھ صحت کی سہولیات جو ہے وہ فراہم کر دی جائیں گی, کچھ لوگوں کو, کراچی کے لاکھوں نوجوانوں کو جو بے روزگار ہیں, اعلیٰ ڈگریاں لے کر گھوم رہے ہیں ہاتھوں میں, ان کو جو ہے وہ روزگار کے مواقع ملنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, یہ ساری چیزیں تھیں جس بھی گورنمنٹ کے ساتھ گئے. اور پیپلز پارٹی کے ساتھ میرے بھائی نے جو کہا کہ آپ گورنمنٹ میں ہیں, بالکل جو ہے میں سے اتفاق نہیں کرتا. اور ان کی شاید اطلاع کے لیے یا ان کی معلومات میں شاید کہیں کوئی کمی رہ گئی. تو پیپلز پارٹی کے ساتھ کہیں پر کوئی الحاق نہیں ہے. ہاں, وفاق میں بالکل جو ہے وہ جمہوریت کے استحکام کے لیے جو معیشت ڈوب رہی تھی, جس طرح سے عمران نیازی نے اپنی ضد اور انا کے چکر میں جس طرح سے ملک کو جو ہے وہ دیوالیہ کرنے جا رہا تھا, ملک کے استحکام کے لیے, ملک کو بچانے کے لیے, تمام تر پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کہ جمہوری نظام جو ہے وہ چلتا رہے. پاکستان خدا نہ خواستہ میرے منہ میں جو دیوالیہ کی طرف ہونے جا رہا تھا, معیشت جو ہے وہ تباہی کار تھی, اس کو سنبھالنے کے لیے اگر کچھ اقدامات کیے جائیں اور پھر ان وقتوں کے ساتھ کہ جی ہم جو ہے وہ بہتر کریں گے, یہاں پر ہم کراچی شہر کے نوجوانوں کو روزگار دیں گے, ہم کراچی میں بلدیاتی الیکشن کروا کر ہمارا آئینی اور ہمارا بنیادی مطالبہ یہ سپریم کورٹ کی سوری سن لیجیے, ٹائم دیجیے ذرا مجھے. سر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا عدالت کی طرف جائیں گے آپ لوگ؟ جی, عدالت کی طرف جائیں گے. بالکل. دیکھیے جہاں پر ہر دروازہ پہلے بھی کھٹکھٹایا عدالت نے یہ ہماری ہی پٹیشن پر تو فیصلہ دیا تھا کہ جی آئین کے آرٹیکل 140 پر جو ہے وہ مکمل منون عمل کیا جائے اور اس کے تحت جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں. نہیں ہوا. تو بالکل ہمارا آج بھی ہمارے جو رابطہ کمیٹی کے بھائی ہیں, ان کی جو ہے وہ ہمارے رہنماؤں کی مختلف اوقات میں مختلف جو ہے وہ ٹائمنگ میں جو ان سے ملاقاتیں جا رہی ہیں اور اسی چیز پر فوکس کیا جا رہا ہے کہ جی بلدیاتی نظام کو جو ہے وہ بااختیار بنایا جائے, مضبوط بنایا جائے. تو سر آج کے اجلاس میں کیا فیصلہ ہوا؟ آپ نے مثال دی, ایسا نہ ہو جیسے ابھی آپ نے مثال دی کہ جی پچھلے 3.5 سال یا جو پچھلا جو بلدیاتی دور تھا, نوشتہ دیوار مجھے پڑھوا رہے تھے میرے دوست, تو میں ان کی اطلاع کروں کہ میرے بھائی جب کسی ڈرائیور جو ڈرائیونگ سیٹ پر آپ کے ہاتھ پیر باندھ کر کے بٹھا دوں میں آپ کو ڈرائیونگ سیٹ پر, اور پھر آپ کو کہوں کہ جبری طور پر آپ کو کہا جائے کہ جی یہ گاڑی چلائیں. ٹھیک ہے, اچھا چلے اب یہ بتا دیں آج اجلاس میں فیصلہ کیا ہوا سر؟ کامران بھائی آج بھی وہی نظام موجود ہے, ہم اس کے خلاف ہے, سخت. چلے سر آپ سخت خلاف ہے, لیکن کامران بھائی آج رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا, اس میں فیصلہ کیا ہوا ہے؟
फैसला बिल्कुल बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां हैं जी। बिल्कुल बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां करेंगे, इधर इलेक्शन की तैयारियां भी करेंगे और इधर जो है वो इनसे बातचीत भी जारी रहेगी, और अगर नहीं माने तो फिर यकीनन जो है यकीनी तौर पर जो है वो कोर्ट से रुजू किया जाएगा। ठीक है। अच्छा ताहिर भाई, इस वक्त अगर देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ काम कराती हुई नजर तो आ रही है, लेकिन अगर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि कराची हैदराबाद से भी उसको वोट मिल जाए, तो उसको दो काम करना होंगे जिससे उसको वोट मिल सकते हैं। एक ये कि कोटा सिस्टम अगर ख़त्म नहीं कर सकती तो उसके मुनासबत से ही रोज़गार फराहम करते, कराची हैदराबाद के लोगों को कम से कम सिंध सेक्रेटरीट में नौकरियां मिल जाएँ या दीगर मामला। और उसके बाद दूसरा जो है वो कराची के तरक्याती काम या हैदराबाद के तरक्याती काम करा दे तो उसको वोट मिल सकते हैं। तो सर क्या इस वक्त बल्दियात वो जगह है जहां पर अब पता चल जाएगा, फैसला हो जाएगा कि कराची की आवाम कहां पर है? बिल्कुल जाहिर है, बल्दियाती इंतखाबात होंगे तो उसके बाद काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि बहुत दिनों बाद हो रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात, तो उससे काफ़ी चीज़ें जो है सामने आएंगी कि आवाम किसके साथ है। एक छोटा सा सर्वे करा लेते हैं, लियाकताबाद, लांडी, कोरंगी जो मुत्तहदा कौमियत के गढ़ होते थे, आप कभी सर्वे करा लें, देखें वहाँ पर लोगों के क्या ओपिनियन है। ये वो लोग थे जो कहते थे कि हम जान दे देंगे मगर पार्टी नहीं छोड़ेंगे। क्यों? मेरे भाई कामरान ने फरमाया कि हमें एक गाड़ी में बिठा दिया गया और वो गाड़ी में हमारे हाथ पाँव बांध दिए, गाड़ी इन्होंने चलाई भी, गाड़ी के एयर कंडीशन के मजे लिए, स्पीड तेज की, पहाड़ियों पे देखते रहे, आगे बैठ के ड्राइविंग सीट में मजे करते रहे, पीछे जिस पे आवाम को बैठाना था वो बेचारी पसीने में उस गाड़ी के पीछे भाग रही थी, वो भाग रही थी आवाम, और गाड़ी वो किसी काम नहीं आई। तो फायदा क्या हुआ? आपको भाई साहब आपको उसी वक्त छोड़ देना चाहिए था। 1 साल बाद जब रिजल्ट नहीं आ रहा था आप छोड़ देते, 2 साल बाद रिजल्ट नहीं आ रहा था आप छोड़ देते। आपकी तो तारीख रही है, आप हक परस्त कहते हैं अपने आप को, आप तो कहते हैं आप हक के साथ रहते हैं। आप क्यों रहे गवर्नमेंट में? भाई गवर्नमेंट में कौन रहता है? अभी 74 जो चिपके हुए हैं वहां पर मिनिस्टर पाकिस्तान के खजाने को खा रहे हैं, वो ऐसे ही बैठे हुए, उनको मराद मिलती है, उनको गाड़ी मिलती है, उनको पेट्रोल मिलता है, उनको तनख्वाह मिलती है, इसलिए बैठते हैं। कौन आवाम के लिए कर रहा है? सर जी आवाम के लिए कर रहा था। कराची में इतना पोटेंशियल है कि अगर इसकी इंडस्ट्री के साथ मुत्तहदा खड़ी हो जाए ना कि जी इंडस्ट्री को हम सपोर्ट करेंगे, तो इंडस्ट्री दे सकती है इतनी बिजनेस और इतनी जॉब्स हमारे बच्चों को, यहाँ के लोगों को। यहाँ का जो रहने वाला है कराची का, मेहनती भी है, होशियार भी है, पढ़ा लिखा भी है, जो बाहर से आया है वो भी इनको सीख के होशियार हो जाता है, और वो पोटेंशियल यूज नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं यूज हो रहा पोटेंशियल? इसलिए कि उसको जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे। मेरे कराची में आज भी मुझसे अक्सर बात होती है, मैं कहता हूं कराची में कोई भूखा नहीं सो सकता। भूखा वो सोएगा बदकिस्मत जो काम नहीं करेगा, जो काम चोरी करेगा। मेरा शहर आज भी कराची वो शहर है, पाकिस्तान का दिल है। हमने इसको किसने किया है? किसके हाथ में था? वो ड्राइविंग सीट पर स्टीयरिंग पे कौन बैठा हुआ था? आज से बैठे हुए थे। 3.5 साल कराची का स्टीयरिंग रहा है। ओ भाई 15 साल 20 साल कराची का स्टीयरिंग मुत्तहदा गवर्नमेंट के पास रहा है। आज के एक दिन की बात थोड़ी कर रहा हूं। बात यह कि पिछले कुछ अरसे से तो हम कह सकते हैं जहां पर कारकर्दगी मुतासिर हुई है, लेकिन उससे पहले एमक्यूएम ने काम करके दिखाया है। एमक्यूएम ने काम करके दिखाया, उसके बाद अब कितने दिन से काम नहीं हुआ? अब ये देखें, मतलब एक बात बताएं, एक आदमी को उसकी रेपुटेशन पे कितने दिन तक चलाया जा सकता है? 2007 के बाद से वो चीज नजर नहीं आ रही। 2007 में भी चलाने की वजह क्या थी? 2007 में जनरल मुशर्रफ साहब का पूरा सपोर्ट था एमक्यूएम को, तो उसकी वजह से कुछ प्रोमिनेंट नजर आई। सपोर्ट नहीं है ना, उसके बाद ये प्रॉब्लम आ रही है। भाई जिस खेत से दहका को मयसर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशे गंदुम को जला दो। छोड़ देते हैं ना गवर्नमेंट, कम से कम हम खुश तो होते कि यार छोड़ दिया, आवाम खुश तो होती कि अपोजिशन में बैठे में मजे भी ले रहे हैं मिनिस्ट्री के, और फिर कह रहे हैं हमें ड्राइविंग सीट पे बांध के बैठा दिया। अरसलान आप क्या समझ रहे हैं कि क्या इस वक्त एमक्यूएम को इंतखाबात में जिस तरह से जाना चाहिए, जाके आवाम के सामने अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए? सरेंडर करेंगे तो सीटें एक भी नहीं जीतेंगे ना, मसला ये इक्का दुक्का सीटें जीतेंगे। आपने इंटीरियर सिंध का हाल तो देख लिया कि कहाँ इनके नाजिम होते थे, यूसी चेयरमैन, टाउन नाजिम, तो फला। अब तो इनकी एक सीट भी नहीं निकली, काउंसलर भी बहुत मुश्किल 2-3 निकले पूरे सिंध से इनके। तो इनकी क्या मतलब, क्या क्रेडिबिलिटी है? ये असल में हारते हुए दिख रहे हैं अपनी, मतलब जो इन्होंने, वही भाई वाली बात है कि जो इन्होंने बोया ना वही काटा है। तो ये क्या करेंगे ये? आप सेंसस तो इसका मतलब है कि अगर ये कुछ पुरानी पॉलिसीज को अपनाएं जिस तरीके से काम करते थे, तो जाके कुछ बेहतरी के आसार हो। भाई पुरानी पॉलिसीज को क्या वो करेंगे? एक वजीर है, वो कश्ती में जा रहा होता है अपनी बेगम के साथ, बच्चे अमेरिका में पैदा कर रहे हैं, तो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, और क्या चाहिए? बस मजे करें जी। आपस में राब्ता कमेटी मुत्तफिक नहीं है, सब आपस में। कामरान भाई ये क्या जी शख्स जो आपने बिठाया इनको तजियाकार बनाकर कि ये जाती पर्सनल अटैक कर रहे हैं, फैसल सब्जवारी भाई को कोर्ट कर रहे हैं, ये उनकी मैसेज की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इनको शर्म आना चाहिए, इनको गैरत आना चाहिए कि जाती लाइफ पर किसी पर जो है वो उंगली उठाने का हक जो है वो किसी का भी नहीं है। तो नंबर 1 तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, इनको कहूंगा आपके चैनल के तवज्जो सर, आपकी दिल आजारी में माजरत चाहता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा सर। आपकी अगर दिल आजारी हो, मैं माजरत चाहता हूँ आपसे।
نہیں بالکل جو ہے وہ آپ کی دل آزاری والی آپ نے بات کی ہے. اور رہی بات چلے کامران میں معذرت تو کر لیا سر, معذرت چاہتا ہوں, آپ کی دل آزاری ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. معذرت تو کر رہے ہیں آپ سے اگر آپ کی دل آزاری. رہی بات جو ہے وہ کراچی کی ترقی کی. کراچی کے کراچی کے پاس جب وسائل تھے, کراچی میں جب اختیارات تھے, کراچی کے پاس جب وسائل تھے, تو کراچی کو آپ نے ترقی یافتہ بنتے ہوئے دیکھا. کراچی حیدرآباد سمیت شہری علاقوں میں جہاں پر متحدہ موومنٹ کے نمائندے تھے, یہ میرے بھائی جو ذکر کر رہے تھے سٹے ناظم اور ٹاؤن ناظمین کا, میں خود ٹاؤن ناظم رہا ہوں, اور آپ ریکارڈ جو ہے وہ چیک کر لیجئے. بلدیہ ٹاؤن کی بھی تاریخ گواہ ہے, پورے شہر کی تاریخ گواہ ہے کہ جو ترقیاتی کام اس دور میں ہوئے, اس کے بعد میں جو ہے وہ آج تک کراچی کے لوگ جو ہے وہ ترس گئے ایسی چیزیں دیکھنے کو, ایسی سہولیات دیکھنے کو کہ کچرا ان کے گھروں سے اٹھ گیا ہے, سیوریج کا نکاسی کا نظام بہتر ہو, پانی ان کو مل رہا ہو, سڑکیں صاف ستھری ہوں, لائٹیں لگی ہوئی ہوں, روشن گلی ہو, بچوں کے کھیلنے کودنے کے لیے پارک ہو, صاف جو ہے وہ پلے گراؤنڈ ہو. یہ تمام تر چیزیں جو ایک عام آدمی کا بنیادی مسئلہ ہے. ایک عام آدمی کا ہمارا اور آپ کا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یہی چھوٹے چھوٹے سے بنیادی مسائل ہیں جن کو حل کرنا چاہیے. پچھلے 12 سالوں سے یہ جو گیپ آیا ہے, بالکل اس کے بعد سے جو ہے کراچی کی ترقی کا جو سفر, جس طرح سے کراچی ترقی کے سفر کی جانب گامزن تھا, وہ اس ٹریک سے جو ہے وہ اتار دیا گیا. سر میئر کراچی کا اپنا ہونا چاہیے, یہی نعرہ لے کر اتریں گے کیا؟ نعرہ کیا ہوگا؟ جی بالکل, کراچی کا شہری ہونا چاہیے نا بھائی. کراچی کا شہری ہونا چاہیے, کراچی کا اپنا ہونا چاہیے. بالکل کراچی کی تکالیف کو, کراچی کے مسائل کو, کراچی کی عوام کی تکالیف کو سمجھ سکے, کراچی کی عوام کو سہولیات پہنچانے کا عزم رکھنے والا ہو, کراچی کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے کراچی کو 4 چاند لگانے والا. اچھا سر, اب اس میں کامران میں سب سے بڑا جو مسئلہ آیا تھا نا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, لیکن اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ آیا کہ متحدہ قومی موومنٹ جب متحد تھی تو سارے معاملات حل ہوتے تھے, لیکن اب متحد نہیں رہی نا, تو اس وجہ سے یہ سارے معاملات تو آئیں گے. کیا متحد ہونے کی طرف بھی جا رہے ہیں آپ؟ کوئی اس طرح کے اقدامات بہت جلد دیکھیں گے, چلیے آپ بہت جلد دیکھیں گے. یہ جو تقسیم کر دی گئی تھی یا ہو گئی تھی یا جس طرح سے بھی, اس ڈیٹیل میں جانا پسند نہیں کروں گا, اور ظاہر ہے کہ آپ کے پاس وقت بھی کم ہوگا, لیکن بہت جلد آپ دیکھیں گے کراچی میں جو ہے وہ کراچی اور ایم کیو ایم کو اپنی اصل حالت میں, ایم کیو ایم بالکل ایک ہی تھی اور ایک ہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی رہے گی. یعنی ایم کیو ایم بہادرآباد کا تاثر آ گیا سر, اب یہ نہیں رہا کہ ایم کیو ایم پاکستان, اب یہ آ گیا ایم کیو ایم بہادرآباد. دیکھیں اس میں معذرت کے ساتھ, یہ تو ہمارے میڈیا کے چند بھائیوں نے جو ہے وہ اس کو نام دے دیے ہیں کہ فلاں یہ, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایم کیو ایم ایک ہی تھی اور ایم کیو ایم ایک ہی ہے, اور ایم کیو ایم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہی رہے گی. اور کراچی کی عوام کو سہولیات پہنچانے کے لیے کراچی حیدرآباد سمیت شہر سندھ کو, بلکہ پورے سندھ کو, کراچی سے لے کر کشمیر تک, لاڑکانہ تک, انشاءاللہ تعالیٰ اگر کراچی میں سندھ بھر میں سندھ میں اگر آپ ترقی دیکھیں گے تو وہ ایم کیو ایم کے ہاتھوں, ایم کیو ایم کے کارکنان, ایم کیو ایم کے ذمہ داران کے ہاتھوں ہی ہو پائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. سر اب یوسی تو آپ جیت نہیں رہے, ترقی کیا کریں گے؟ اب تو لائٹیں نہیں لگ رہی سر, کراچی میں لائٹیں بھی نہیں لگ رہی ہمارے. اپنے شہر کو, اپنے صوبے کو, اپنے ملک کو انشاءاللہ تعالیٰ ترقی یافتہ بنانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے. اچھا کامران بھائی, اصل میں جو جذبہ آپ کے اندر ہے, یا بہت سارے آپ کے جو کارکنان یا آپ کے دوست ہیں ان کے اندر جذبہ تو نظر آتا ہے, لیکن پالیسی نظر نہیں آ رہی ہے. سر پالیسی کس طرح سے اسی طرف جائے گی جو جذبے کے ساتھ آپ آگے کی طرف جائیں؟ نہیں, یہ دیکھیں اب نظر آنے میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں پایا کہ کس طرح سر جذبہ آپ لوگوں کا جذبہ جو تھا وہ یہ تھا کہ اگر شہر خراب ہوتا تھا تو سڑکوں پہ جھاڑو لے کے آپ لوگ خود نکل جایا کرتے تھے. وہ جذبہ آپ لوگوں میں ہے, لیکن پالیسی نہیں رہی. اگر پالیسی ہو تو پھر آپ سڑکوں پہ دوبارہ نظر آپ بہت جلد دیکھیں گے تبدیلیاں بہت جلد جو ہے وہ رونما ہونا شروع ہو جائیں گی, اور یہ اختلافات اور یہ جو تقسیم کر دی گئی تھی, یہ بہت جلد اس کو آپ جو ہے وہ ختم ہوتا دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب طاہر بھائی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں دھڑے آپس میں متحد ہو جائیں گے؟ دیکھیں بہت مشکل ہے, جو اب حالات ہیں اور جو آج کل حالات ہیں, اس کو متحد کرنا اتنا آسان نہیں ہے. ایم کیو ایم کو بہت زیادہ اپنے ریوائول کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. سر اس سے اثر پڑے گا کچھ؟ نہیں, متحد ہوں گے تو اگر متحد ہوں گے, متحد بھی نیک نیتی کے ساتھ ہوں. یہ نہیں ہو کہ وہ بغل میں چھری اور منہ پہ رام رام, وہ نہیں ہونا چاہیے. وہ ہوگا تو فائدہ کچھ نہیں ہوگا. اور ایک بہت بڑی
کاز کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی. بہت ڈیمیج ہوئی ہے MQM. میں نے کئی پروگراموں میں بیٹھ کے, آپ کو یاد ہوگا, میں کہتا تھا ان کو انجیکشن لگا دیا, سن, یہ ان کو کچھ سنا ہی نہیں دیتا, یہ جا کے بیٹھ گئے تھے. اور وہی ہوا, آج دیکھیں الیکشن ہوئے تو کیا ہوا ہے, آپ میرے پروگرام نکال کے دیکھ لیں, لفظ سن میں نے نکالا تھا کہ سن کا انجیکشن لگا ہوا ان کو. تو سر اب کیا کرنا چاہیے؟ ان کو محنت کرنی چاہیے, ان کو عوام میں جانا چاہیے, ان کو عوام سے رابطے میں رہنا چاہیے. ان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یار جھنڈے والی گاڑی مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ کو عوام میں آنا ہے, آپ کو عوام میں آ کے قبولنا ہے کہ ہاں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, ہم انشاءاللہ اس کو آئندہ جو ہے ہم سے جو غلطیاں ہیں ہم انہیں صحیح کریں گے, عوام کے لیے کھڑے ہوں گے. یہ عوام بڑی معصوم ہے اور دوبارہ ان کو شاید میرا خیال ہے دوبارہ ووٹ پڑ سکتے ہیں کیونکہ کام انہوں نے کیا ہے, اور MQM کے کام جو ہے وہ بڑے مثالی بھی رہے ہیں. جب تک یہ سب ایک نہیں ہوتے اور پرانی MQM نہیں ہوتی, ایک مشکل ہے. اور جو ان کے بانی تھے صاحب کا, ان کا ایک تھا کریز لوگوں کے اندر, جو پارٹی تھی وہ MQM تھی. اب وہ MQM کو نظر نہیں آتی, نہ ڈیلیور کر پاتی ہے, تو پھر کون کی طرف آئے گا, کون آئے گا؟ کامران بھائی, اب متحدہ قومی موومنٹ کے اندر جو ہے وہ یقیناً کام کا جذبہ ہے, جیسا بھی ہم نے کہا بھی تھا اور کام کر کے دکھایا بھی تھا, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں سر کہ آئندہ آنے والے دنوں میں لوگوں کو کس طرح مطمئن کریں گے کہ ماضی کی طرح کام کر کے دکھائیں گے؟ دیکھیے, ماضی میں کراچی کی عوام پورے ملک میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ شعور رکھنے والی اور محب وطن عوام ہے, اور باشعور شہری ہیں کراچی کے. وہ سب سمجھتے ہیں, وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ کون زیادتیاں کر رہا ہے, کس پارٹی نے زیادتیاں کی یا کس سمت سے جو ہے وہ زیادتیاں کی گئی. کراچی پر پہاڑ توڑے گئے, کراچی کو جو ہے وہ کچرے کا ڈھیر بنا دیا گیا, زیادتیاں کی گئی, نوجوانوں کو بے روزگار کر دیا گیا. انٹیریئر سندھ سے لا کر کے, میں ان کے قطعاً مخالف نہیں ہوں کہ انٹیریئر سندھ کے بھائیوں کو ہمارے جو ہے وہ جاب نہ دی جائیں, بالکل ان کو جاب دی جانا چاہیے, ان کو موقع ملنا چاہیے, ان کو بھی سرکاری روزگار کا ان کا پورا حق ہے, ظاہر ہے. لیکن کراچی کے جو لاکھوں نوجوان جو جس طرح سے ڈگریاں لے کر گھوم رہے ہیں, ان کا بھی حق ہے بھائی, ان کو انہی علاقے میں جو ہے وہ نوکریاں فراہم کی جائیں. تو کراچی کی عوام جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, کراچی کی عوام جو ہے وہ شعور رکھتے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے زیادتیاں کی گئی تھی, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو خلا اور یہ گیپ جو پیدا کر دیا گیا تھا, انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت جلد جو ہے وہ ختم ہونے کو انشاءاللہ تعالیٰ. اور رہی عوام کی بات, تو عوام میں رہتے ہیں بھائی, میں اس وقت بھی عوام میں بیٹھا ہوں, 10 لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں, میں ابھی بھی ایک محلے میں بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا کامران بھائی, اس وقت سب سے بہترین کراچی کے ہم گراس روٹ لیول کے, ہم سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہونے والے لوگ نہیں ہیں, مڈل کلاس سے غریب گھرانوں سے ہمارا تعلق ہے. بالکل صحیح. اچھا کامران بھائی, اس وقت بہترین موقع ہے, کامران ٹیسوری جو آپ کے اس وقت گورنر بنے ہیں, ان کے ذریعے اگر کوٹا سسٹم کے حوالے سے ہی اگر کام کرا لیا جائے, نوکریوں کے حوالے سے اور دیگر معاملات, تو ہو سکتا ہے کہ ووٹ کے حوالے سے فرق پڑے. کامران ٹیسوری بھائی کا آپ نے دیکھا ہوگا, ڈے فرسٹ سے پہلے دن سے جو ہے وہ کوشاں ہیں, اور مختلف سیاسی اکابرین سے, سیاسی رہنماؤں سے ان کے ساتھ ساتھ وہ رابطے میں ہیں, مختلف جو ہے وہ تمام مختلف اداروں سے وہ رابطے میں ہیں, اور لوکلی سطح پر عوام کے درمیان بھی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے طور پر کوششیں کر رہے ہیں کہ فلاں جگہ کا وزٹ, اسپتال کا وزٹ ہو یا علاقوں کا وزٹ ہو, تو وہ جو ہے وہ بھرپور ایکٹیو ہے, مطلب وہ اپنا کردار ادا کریں گے. اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ بہت جلد جو ہے وہ کراچی کی عوام کی جو ہے وہ بہتری کی امیدیں جو ہے وہ آیا ہونا شروع ہو جائیں. چلیے, بہت شکریہ کامران بھائی آپ کا بھی, اور جناب طاہر بھائی آپ کا, ارسلان آپ کا بہت شکریہ, اور مجھے بھی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.